نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ جملہ فعلیہ ہم نے شروع کیا ہے اور جملہ فعلیہ کے اندر ہم نے جملہ فعلیہ میں جو اجزاء ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی. جملہ فعلیہ کہتے کسے ہیں اس کے بارے میں کہا. جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کم از کم دو اجزاء فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا. فاعل فعل کے بعد آتا ہے. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے. ضمیر یا ظاہر کی صورت میں. ضمیر کی صورت میں آئے گا تو فعل کی گردان چلے گی اور گردان کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی ایک مطلوبہ صیغہ آپ کا جملہ فعلیہ بن جائے گا. اگر فاعل ظاہر ہو تو ایسی صورت میں صیغہ نمبر پہلا یا چوتھا آتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ فاعل مذکر ہے یا مؤنث ہے. چاہے فاعل واحد ہو مثنیٰ ہو یا جمع ہو. کچھ ایکسیپشنز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر عاقل کی جمع مکسر ہو یا غیر حقیقی مؤنث ہو تو فاعل آپ چاہیں تو پہلا چوتھا دونوں صیغے لا سکتے ہیں. جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء. جملہ فعلیہ فعل جو ہے وہ دو اقسام کا ہوتا ہے. ایک وہ فعل ہوتے ہیں جو صرف فاعل کے محتاج ہوتے ہیں اور ایک وہ فعل ہوتے ہیں جو فاعل کے علاوہ کسی اور چیز کی محتاج ہوتے ہیں جسے مفعول کہتے ہیں. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. مفعول بھی دو صورتوں میں آ سکتا ہے. ضمیر بھی آ سکتا ہے, ظاہر بھی آ سکتا ہے. ضمیر اگر آتا ہے تو پھر ہم ضمائر جو ہمارے حالت نصب و جر کے اٹیچ ضمائر ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. اور ایسی صورت میں مفعول جو ہے وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو. تو آپ کے سامنے قرآن مجید میں ایسی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. بہت آسان ہو جاتا ہے اگر آپ اٹیچ ضمائر کو سمجھ لیں. اٹیچ ضمائر اگر اسم کے ساتھ آتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ اٹیچ ضمائر اگر اسم کے ساتھ آتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. اور اٹیچ ضمائر اگر فعل کے ساتھ آتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ مفعول. مفعول بھی. مفعول بھی. مفعول بھی. تو اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں ڈال دیں. ٹھیک ہے جی. میں آپ سے کہتا ہوں کیا ہے؟ خلقہ کو دیکھ کے آپ کیا کہیں گے؟ خلقہ کیا چیز ہے؟ فعل ماضی واحد مذکر فعل ماضی واحد مذکر غائب. اچھا دیکھیے جب یہ پہلا صیغہ آتا ہے تو جب بھی پہلا یا چوتھا صیغہ آتا ہے تو ذہن میں دو باتیں ہمیشہ آنی چاہیے. پہلی چیز تو یہ آنی چاہیے کہ اس کا جو فاعل ہے وہ ظاہر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر بھی آ سکتا ہے. کیونکہ جب فاعل ظاہر آتا ہے تو صیغہ کون سا استعمال کرتے ہیں آپ؟ نمبر 1 یا چوتھا. ہاں. تو جب بھی آپ کے سامنے پہلا صیغہ یا چوتھا صیغہ آ جائے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کا فاعل جو ہے وہ آ سکتا ہے آگے. ٹھیک ہے. اب خلقہ جو ہے وہ اس وقت آپ اس کو کہتے ہیں فعل ماضی واحد مذکر غائب اور آپ اس کو کہتے ہیں اس کا فاعل کیا ہے؟ کچا ہے. اس کا فاعل کیا ہے؟ کچا ہے. کچے سے مراد ہے کہ اگر مجھے آگے کوئی چیز حالت رفع میں مل جائے گی تو وہ اس کا فاعل ہو سکتی ہے. ادروائز اس کا فاعل پھر کیا ہوگا؟ ہوا. اس صورت میں اس کا فاعل ہوگا ہوا. خلقہ کا ترجمہ کریں. اس نے پیدا کیا. اس نے پیدا کیا. تخلیق کیا. اس نے تخلیق کیا یا اس نے پیدا کیا. خلق انسان. اب مجھے بتائیے انسان آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مفعول. حالت نصب میں. یہ حالت نصب. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو کہا یہ ہے مفعول. اب اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا.
دوبارہ بولیں. उसने इंसान को पैदा किया. جی کیونکہ جب بھی آپ ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, پہلے فائل لاتے ہیں, پھر مفعول لاتے ہیں, پھر فعل کو لے کے آتے ہیں. فائل ابھی فی الحال تو اسی ہے نا, تو اس نے انسان کو پیدا کیا, خلق الانسان. ٹھیک ہے, آگے آتا ہے من علق. من کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ حرف جر. حرف جارہ. اور علق کیا لگ رہا ہے؟ مجرور. مجرور. مجرور کیا بن گئے؟ مرکب جاری متعلق. اب ترجمہ کریں. اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی, الگ مٹی کو نہیں کہتے, الگ کسے کہتے ہیں؟ لوتھڑ. خون سے جمے لوگ, جمے ہوئے خون سے. خون سے بھی. ڈاکٹر صاحب کو تو بہت سے پتا ہوگا, یہ جو ہمارے یہاں بڑی اس کی بات کرتے ہیں ہم, ایکچولی اس کی جو شکل ہوتی ہے یہ اس کی طرح ہوتی ہے جیسے لیچ نہیں ہوتی, لیچ خون چوس جاتی ہے. سر دیکھیے بالکل. تو بیسکلی ہوا یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کی سوچ یہیں تک تھی, تو یہ کوئی جمع ہوا لوتھڑا نہیں ہوتا گوشت کا. اس لیے آج کے دور میں اس کا ترجمہ کرنا فی الحال میرے پاس تو نہیں ہے کوئی لفظ, میں ایک زمانے میں سنا تھا, بھول گیا, لیکن میڈیکل سائنس نے اس کو پروف کیا, کیونکہ یہی ہوتی ہے جو سارا چوس جاتی ہے. ماں کے اندر بھی جو ہوتا ہے وہ بھی چوس جاتی ہے, اس لیے ماں جو ہے. اور آپ کو یہ بھی شاید معلوم ہوگا, میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ چاہے آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوں یا نہ ہوں, آپ تمام لوگ سورہ مومنون کی یہ جو 5 آیات ہے نا شروع کی, 5 آیات شروع میں تو ڈفرینٹ ہیں, انسان کی فلاح کے اوپر ہیں. اس کے بعد 3 آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری ایمبیولوجی کو ڈیفائن کر دی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نہیں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی سر. اگر کسی نے پڑھی ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کو پتہ چلے گا, اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے اس زمانے میں جو سوچیں تھی اسی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے کیا. اللہ کے پھر جب آپ اس میں جائیں تو, اور جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جو آیات کے الفاظ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جو عطف کے لیے واو استعمال کرتے ہیں, عطف کے لیے سما بھی استعمال ہوتا ہے. تو سما جو ہے نا بیسکلی ہوتا ہے اینڈ کے طور پہ, انگریزی کا اور اینڈ, اور اس کے اندر وقفہ ہوتا ہے. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے نا سما من نطفہ سما من علقہ, تو یہ جو پیریڈ ہے یہ 40 دن کا پیریڈ ہے. ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ سر اور اس کے بعد جو آخر کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوبصورت جو بات کی تھی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نئی تخلیق کر دیتا ہوں. تو یہ جتنے بھی ڈاکٹر صاحب ہیں یہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے, کیونکہ میں نے جب یہ آیات کے اوپر ایک دفعہ ایک درس تیار کیا تھا تو میری اس میں 2 ڈاکٹروں نے بڑی محنت کی, مدد کی. تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں فرماتا ہے کہ اس کو ہم ایک اور ہی تخلیق بنا دیتے ہیں. تو پھر میڈیکل سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ چاہے انسان کا فیٹس ہو یا جانور کا فیٹس ہو, ایک سرٹن ڈیز تک ایک ہی جیسا ہوتا ہے, اور بالکل ایسا ایک پرٹیکولر ٹائم میں ڈیٹ ویٹ بھی بھول گیا, میرے ذہن سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا, پتہ نہیں 120 ڈیز اور کچھ مزید کچھ, مطلب 121 ڈیز نہیں ہوتا وہ پورا, 120 ڈیز پہ ایک الگ سے تخلیق بن جاتی ہے. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں ملتی ہے جہاں آپ نے فرمایا کہ جب رحم کے اندر 120 دن کا جب ہو جاتا ہے تو تب ہم اس کے اندر روح دیتے. اور ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, شاید آپ لوگ میں سے بھی بہت سارے جو شاید ڈاکٹر حضرات تو نہیں لیکن نان ڈاکٹر حضرات آج بھی اس چکر میں ہوں گے کہ اس کے اندر جان جو ہے نا وہ 120 دن کے بعد ہوتی ہے. جان تو اس کے پاس ڈے 1 سے ہوتی ہے بھائی, جی بالکل, جان تو اس کے اندر ڈے 1 سے ہوتی ہے. وہ ڈے 1 سے یہ جو علق ہے نا یہ اس کو چوس رہا ہوتا ہے, وہ کھا رہا ہوتا ہے, پی رہا ہوتا ہے, سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. جان تو, لیکن روح نہیں ہوتی. اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے اسی لیے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے سورہ شورى میں کہا کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ ہم نہیں جانتے اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ عالم کا پتہ ہے، اور ان عالم میں بھی صرف ہم دو عالم کے بارے میں شاید جانتے ہیں. ایک عالم خلق جس میں ہم رہ رہے ہیں، ایک عالم امر. عالم امر میں بھی ابھی تک ہمارے سامنے صرف 3 چیزیں واضح ہوئی جو عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں. اس عالم امر میں 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک روح ہے، ایک قرآن ہے، اور ایک فرشتے ہیں. اس کے علاوہ بھی عالم امر کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں عالم کی چیز رکھی ہے، یعنی عالم خلق کی چیز مٹی جس سے اس کا جسم بنا، اور عالم امر کی شے روح جو اس کے اندر ہے. اسی لیے دیکھیں جب انسان مرتا ہے تو عالم خلق کی چیز اس کا جسم مٹی وہ دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، عالم امر کی چیز اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے. لیکن انسان اشرف المخلوقات کہنے کا حقدار صرف اس صورت میں ہے کہ وہ اپنے عالم امر کی شے کو زندہ رکھے. اگر اس کے عالم امر کی شے مردہ ہو چکی ہے تو پھر وہ انسان نہیں نرا جانور ہے. بلکہ قرآن مجید میں تو 2 مقام پہ آیا ہے کہ بل اضل من الناس، انسان جو ہے وہ جانور سے بھی بدتر، انسان جو ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے. سورہ نور کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر شے کو، ہر دابا کہتے ہیں چلنے پھرنے والے جاندار کو. دابا کسے کہتے ہیں؟ چلنے پھرنے والے جاندار کو. ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے دابا کے ترجمے کو اندر چوپائے بھی کہہ دیا، لیکن جبکہ وہ ہر چلنے پھرنے والا جاندار کہلاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہر دابا کو پانی سے پیدا کیا. فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ 2 پیروں پہ چلتے ہیں، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ کچھ ایسے ہیں جو 4 پیروں پہ چلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے 2 پیر پہ چلنے والا کون سا جانور دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی دیکھا ہے؟ انسان سوشل اینیمل ہے. انسان ہی ہے نا. سوشل اور پریکٹیکل اینیمل کی یہ جو ہے نا، یہ ڈاروار کی تھیوری میرے ساتھ نہ چلیں. سوشل اور پریکٹیکل کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں. 2 پیروں پہ چلنے والا اگر کوئی جانور ہے تو وہ انسان ہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات بنایا. لیکن وہ اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار صرف اس صورت میں ہے کہ وہ اپنی روح کو الائیو رکھے. روح الائیو رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو میسج اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، 2 قسم کی نالج ہوتی ہے. ایک وہ نالج ہے جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے. یہ وہ نالج ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو ودیت کی ہے. آپ نے آج تک کسی پرندے کو دیکھا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو اپنے پروں پہ بٹھایا ہو اور اس کو اڑنا سکھایا ہو؟ یا کبھی کسی بطخ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تیرنا سکھاتی ہے؟ ان کے اندر ودیت ہے بائی ڈیفالٹ. اسی طرح سے ہمارے یہاں کچھ ہدایت ودیت ہیں. وہ ہدایت کیا ہے کہ ہمیں بولنا آ جاتا ہے، ہمیں ماں باپ ہمیں چلاتے ہیں، ہمیں چلنا آ جاتا ہے. کچھ چیزیں ودیت ہیں ہمارے اندر. اور کچھ ہدایت ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو جو ریویلڈ ہوتی ہیں، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آتی ہیں. وہ ریویل جو آپ کی ہدایت ہوتی ہے وہی اصل ہدایت ہے جو آپ کے اندر آلریڈی موجود ہے. ہدایت یعنی جو ہدایت آپ کے پاس باہر موجود ہے وہ تمام کی تمام اندر موجود ہے. لیکن اندر والی ہدایت صرف اس وقت کام کرتی ہے جب باہر والی ہدایت کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے. جب وہ کانٹیکٹ ہوتا ہے تو پھر یہ روح کھڑی ہوتی ہے. لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا جس مقام پہ ہماری روح موجود ہے اس کے گرد اللہ تعالیٰ نے ایک وال لگائی تھی. سورہ نور کی اگر آپ آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل کمشکات فیہا مصباح. اس کی مثال اللہ بتاتا ہے کہ نور کی مصباح کیسی ہے کہ وہ ایک چراغ میں، اور چراغ ایک گلاس میں، فی زجاجہ. زجاجہ کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ گلاس. یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو گلاس ہے میرے، یہ زجاجہ کہلاتا ہے. ٹرانسپیرنٹ ہے، سی تھرو ہے. تو پرابلم کیا ہے؟ جب سی تھرو ہے تو اس کے اوپر آپ کا کانٹیکٹ جاتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، انسان اپنی یہ جو سراؤنڈنگ ہے نا، اس کا جو گلاس کا جو آؤٹر کا جو ایریا ہے نا، یہ دراصل ہماری فطرت سلیمہ ہے. یہ ہماری فطرت سلیمہ ہے. یہ فطرت سلیمہ جتنی مست ہوتی جائے گی یہ ڈارک ہوتا جائے گا اور اس کی ٹرانسپیرنسی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہوتی چلی جائے گی. تو ہماری فطرت اتنی خراب ہو چکی ہیں، مست ہو چکی ہیں، کہ جس کی وجہ سے جو ہم دن رات قرآن پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں،
उनका हमारी जिंदगी में असर नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि वो ये चीज इसके अंदर दाखिल ही नहीं कर पाते. तो जो हमारी असल चीज है, वो असल चीज क्या है कि हम अपनी फितरत सलीमा को जो मस्क हो चुकी है उसको साफ करें. और उसको साफ करने का जो तरीकेकार है वो क्या है? अल्लाह के साथ अपने लगाव को बढ़ाएं. अल्लाह के साथ लगाव कैसे बढ़ता है? अल्लाह के साथ लगाव बढ़ता है नमाज से. नमाज में क्या पढ़ते हैं आप? कुरान पढ़ते हैं. तो अगर आपका कुरान के साथ कनेक्शन होगा तो आपका अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कनेक्शन बनेगा. नहीं तो आप महज सिर्फ जो है ना वो कस्टमाइज आदतन नमाज पढ़ेंगे. दैट्स इट. इसीलिए कहते हैं ना कि इस चीज का तो लोगों को बड़ा फख्र होता है कि माथे के ऊपर जो है ना वो निशान बना हुआ है ना, नमाजी होने की निशानी है. मेरा तो लोगों से सवाल हमेशा रहा है, तो इसका मतलब दुनिया में आज तक नमाजी औरत तो मैंने देखी ही नहीं, क्योंकि मुझे किसी औरत के माथे के ऊपर जो है ना निशान नजर नहीं आता. वो पता नहीं कौन सी ये सोच है, कौन सी ये अप्रोच है. तो हम माथे के निशानों में जा रहे होते हैं, तो कभी ये देखा करें कि किसी ने सजदे के मुकाम पे कोई अपना निशान छोड़ा है, कि कोई आए और देखे और कहे हाँ यार लगता है आज जो है यहाँ नजीर साहब नमाज पढ़ के गए. तो मामला हमारा ये होना चाहिए. बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हिदायत दे. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के अंदर इस चीज को पैदा करे कि हम हक को हक माने, और हक को खाली माने नहीं बल्कि जब हक हमारे सामने आए तो फिर हमारा मामला होना चाहिए कि हम उस पर लब्बैक हैं, ना कि हम उससे. ठीक है जी, चलें जी. मंजूर साहब, ये कुरान की आयत पता है ना आपको? पढ़ी होगी आप लोगों ने, बहुत सारों को याद भी होगी. कौन सी सूरह है ये? सूरह अलक. सूरह अलक. माशाल्लाह. चले जी मंजूर साहब, मैं आपसे कहता हूं रकीबा. रकीबा क्या लग रहा है आपको? रकीबा सर फेल मादी, सॉरी उन्हें बोले, घबराए नहीं. वो आपने वो दूसरे मंजूर साहब से कहा. अरे आपने बोल दिया, आप शुरू करते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. सर मैंने कहा इसी बात पे डांटना पड़ जाए. अल्लाह अकबर कबीरा. सर एक तो आप लोग, मैं आप लोग से बड़ी दरखास्त करूंगा, मेरा बड़ा गलत इंप्रेशन आप लोगों ने लिया हुआ है कि मैं डांटता टूटता हूँ. एक्चुअली मैं डांटता टूटता, एक्चुअली एक तो मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आवाज बहुत भारी दी है, आवाज ऊंची भी दी हुई है. तो मैं ऑब्जेक्टिव कभी, मैं आपसे क्या डांटूंगा? मुझे वरना मुझे इससे क्या हासिल होना है? मुझे क्या हासिल होगा? बल्कि मुझे तो इससे नुकसान होगा कि आप में से बहुत सारे लोग डिसाइड होकर बोलेंगे यार क्लास ही अटेंड नहीं की. ठीक है. तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, कोई ऑब्जेक्टिव ना किसी को शर्मिंदा करने का है और ना ही किसी को किसी के साथ किसी को डांटने टूटने का. और इंसान इन चीजों से सीखता है, और आपको अगर महसूस होता है तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरा अंदाज ही ऐसे ही. सर चलिए जी, रकीबा क्या लग रहा है आपको? रकीबा सर ये फेल माजी मुज़क्कर गायब, तो ये फाइला के वजन पे इसका मतलब वो सवार हुआ. नहीं, मैंने आपसे पूछा रकीबा क्या है, मुझे तो इतना बता. सर फेल है. कौन सा फेल है? कंप्लीट फेल, फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब. आर यू श्योर? रकीबा फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब है. सर ये अलिफ लगा हुआ है तो मुसन्ना होगा. देखिए यही तो इतनी जल्द, यही मैं कहता हूँ कि इतनी जल्दबाजी ना करें. अब आप बताइए क्या चीज है रकीबा? सर मुसन्ना है. आप तो कंप्लीट करें. देखिए जब भी फेल की बात करें, मैंने आपको पहले भी कहा है, फेल की जब बात करें तो उसको आप हमेशा इस तरह से बात करेंगे. सबसे पहले आप बताएंगे कौन सा फेल है, कौन सा फेल है. यानी आप कहेंगे फेल माजी है, आगे आप पढ़ेंगे तो आएगा फेल मुदारे है, फेल अमर है, जो भी. ठीक है. दूसरी चीज आप बताएंगे फेल के बाद, आप दूसरी चीज उसका जिन्स बताएंगे, अपना अदद बताएंगे. फेल के बाद दूसरी चीज क्या बतानी है आपने? अदद. मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने करना किस तरह से. तीसरी चीज आपने बतानी है जिन्स. तीसरी चीज क्या बतानी है आपने? जिन्स. और चौथी चीज आपने बताना है जमाना. मतलब जमाना नहीं कि किसका है, ये चौथी चीज आपने बताना है कि वो गायब है, हाजिर है कि मुतकल्लिम. ठीक है. ये पैटर्न हमेशा आपके ज़हन में रहना चाहिए.
اس کے بہت فوائد ہوتے ہیں جو شاید آپ کو ابھی سمجھ میں نہ آئے، لیکن لیٹر اسٹیج میں بہت فوائد ہیں. آپ بتائیے رقیبہ کیا؟ سر فعل ہے اور فعل یہ کون سا مثنیٰ ہے. فعل فعل کون سا ماضی، فعل؟ فعل ماضی مثنیٰ جی فعل ماضی غائب. مثنیٰ نہیں، آپ ایک اور چیز بھول گئے نا. فعل فعل ماضی ماضی جنس، مذکر مذکر. ہاں مثنیٰ مذکر غائب. اب آپ مجھے بتائیے اس کا فاعل کون ہے؟ ہما. ہما. اس کا فاعل ہے ہما. کیوں؟ کیونکہ یہ تیسرا صیغہ ہے، دوسرا صیغہ ہے. دوسرا صیغہ. فاعل حاضر کس صورت میں آ سکتا ہے؟ جب پہلا یا چوتھا صیغہ ہو. تو رکیبہ، رکیبہ رکبن کا معنی ہوتا ہے، مصدر جو ہے رکبن کا معنی ہوتا ہے سوار ہونا. ٹھیک ہے، سوار ہونا رکبن کا. تو رکیبہ کا کیا مطلب ہوا؟ وہ سوار ہوا. وہ نہیں. دونوں سوار ہوئے. وہ اچھا، وہ دونوں دونوں سوار ہوئے. رکیبہ وہ دونوں سوار ہوئے. وہ دونوں سوار ہوئے. رکیبہ وہ دونوں سوار ہوئے. کہاں سوار ہوئے؟ یہ آیت تو آپ ہر جمعے کے روز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بتائیے بس کے اوپر. اللہ اکبر، ہر جمعے کے روز بس پہ چڑھتے ہیں آپ؟ کون سی سورہ پڑھتے ہیں جمعے کے روز؟ سورہ کہف. سورہ کہف. ورکیبہ فی السفینہ، سفینہ کشتی میں. کشتی پر. کون دونوں تھے یہ؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. خضر کا نام لکھا ہوا ہے؟ خضر نہیں سنا ہوا. چلے ٹھیک، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نہ کوئی نام تو ہوگا نا. فی جارا سفینہ مجرور، جارا مجرور مل کے متعلق. فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے. زبردست، وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے. نگہت جی. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضربہ، ضربہ فعل ماضی واحد مذکر غائب فاعل ہوا. نہیں، میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ جب پہلا یا چوتھا صیغہ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ فاعل اس کا کچا. کچا. کیا کہیں گے؟ فاعل اس کا کچا. 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 فعل ماضی واحد مذکر غائب. اب ضربہ کے کافی سارے معنی ہوتے ہیں. آپ فی الحال ایک ہی کر لیں نا، آپ کو جو معروف معنی ہے اس کی بات کریں. اس نے مارا. اس نے مارا. یہ دربن جو ہے، دربن کے بہت سارے معنی ہیں. دربن کے ایک معنی جو ہے وہ مارنا ہے، جو کہ بہت معروف ہے، تو میں نے اپنی بیٹی کو اپنے مارا. پھر دربن کے ایک معنی جو ہے وہ مثال بیان کرنے کی. مثال. پھر دربن کے ایک معنی جو ہے وہ زمین پہ چلنے پھرنے کے. پھر دربن کے ایک معنی جو ہے وہ تھوپنے کے لیے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اور ذلت اور مسکنت ان کے اوپر تھوپ دی گئی. کس پہ تھوپ دی گئی تھی؟ بنی اسرائیل پہ. بنی اسرائیل. الحمدللہ آج اس سے ڈبل کس پہ تھوپ دی گئی ہے؟ مسلمان. ماشاءاللہ. تو ضربہ آپ نے معروف ترجمہ کیا ہوگا اس نے مارا. اب جو آپ پڑھیں گے کانٹیکسٹ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ضربہ لنا، ضربہ لنا. لنا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جارا مجرور متعلق لا جارا. لا جارا. اچھا لا تو جارا نہیں ہوتا. جی، جب ہم ضمیر اٹیچ کریں گے تو پھر اس پہ اضافی زبر آ جائے گی. اضافی نہیں، پھر اس کی کتابت جو ہے وہ لی کو لا سے لکھا جاتا ہے زیر کی جگہ. تو آپ اس کو لا میں جا رہی گئی. یہ ہو گیا متعلق. ترجمہ کریں.
ہمارے لیے نہیں اس نے مارا. آپ کو پتا ہے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ترجمہ کیسے کرتے ہیں، پہلے فاعل، پھر مفعول، متعلق اور سب سے آخر میں فعل. ترجمہ کریں. پہلے ہم متعلق لے کے نہیں آئیں گے پہلے سر. فاعل آتے ہیں نا، آپ کو پہلے کتنی فاعل ضرورت اس ہے؟ نے، سوری سر، اس نے ہمارے لیے. اب یہاں یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے تو یہاں بیان آ جائے گا. آپ کو میں نے اس نے، دراصل کے چار معنی بتائیں. جی اب آپ بتائیے آپ کے گھر میں کیا معنی آنا چاہیے. یہ بیان آئے گا. اس نے ہمارے لیے بیان کیا. اس نے ہمارے لیے بیان کیا. آپ نے کیسے یہ کہا کہ یہ سورہ بقرہ میں ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. یہ سورہ یاسین میں آتی سورہ ہے. یاسین ہے. سوری بہت سورہ جلدی یاسین. میں ہیں آپ. ہاں جی میں غلطی خود ہو. پریشان ہو گیا تھا کہ سوری وہ ذہن میں تو یاسین تھا لیکن زبان پہ سورہ بقرہ کیونکہ بہت ابھی شکریہ، پڑھ رہے بہت تھے. شکریہ، بہت شکریہ. مثلاً کیا چیزیں ہیں؟ حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول. مفعول ہے. اب ترجمہ کریں اس کا. مثلاً کا کریں گے، نکرہ ہے ایک مثال کو. ترجمہ اس کریں. نے ہمارے لیے ایک مثال کو بیان کیا. وہ کی ضرورت نہیں ہے. اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی. ٹھیک ہے، اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی. جی تسلیم، یہ کون ہے؟ کوئی نئے ساتھی ہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ چلیں چھوڑ. سمیرہ جی. جی سر. خرجو. فعل ماضی جمع مذکر غائب. فعل ماضی جمع مذکر غائب. فاعل کچا کہ پکا؟ فاعل کچا کہ پکا؟ کچا. ڈاکٹر صاحب ایسا نہ ہو اسلام آباد آ کے آپ سے پوچھوں فاعل کچا کہ پکا؟ پکا جی، پکا استاد جی. پکا بھائی. پہلا اور چوتھا تو نہیں ہے نا، یا ظاہر تو نہیں ہے. پہلا یا چوتھا ہوگا تو کچا ہے نا. ترجمہ کریں. صحیح. وہ سب نکلے. وہ سب نکلے. ٹھیک ہے جی. بہت گرم ہے. فاعل اس کا کیا ہوگا؟ ہم. خرجو وہ سب نکلے. سر بہت کنٹینر لگے ہوئے ہیں، آپ پہنچ نہیں سکتے اسلام آباد. ارے آپ میری بات سنیں، جب پاکستان فائنل میں پہنچ سکتا ہے تو میں اسلام آباد کیسے پہنچ سکتا؟ جب پاکستان فائنل میں پہنچ سکتا ہے مطلب ایک ایسا ناممکن کہ اگر ساؤتھ افریقہ اور نیدرلینڈ کے 500 میچ کرائے جائیں نا تو ساؤتھ افریقہ اس 500 میں سے 1000 میچ جیت جائے گا. وہی ہوا. تو جب پاکستان فائنل میں پہنچ سکتا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کب بھی لے کے آ سکتا ہے تو میں اسلام آباد بھی نہیں پہنچ سکتا. سر 92 میں بھی یہی ہوا تھا بالکل. 92 میں کیا ہوا تھا آج کی بات کریں. بس تیار رہیں کہ ایک اور پرائم منسٹر تیار ہو رہا ہے ہمارا اور اس کا نام ہوگا بابر اعظم. بابر اعظم. سر ایسے ہی ہے. جو وہ سب نکلے. من کیا چیز ہے؟ سر کیا من کیا چیز ہے؟ من جارا. آگے آ رہا ہے دیارہم. دیارہم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟
उनके घर से मुरक्कब इजाफी मुरक्कब इजाफी दियारिहिम मुरक्कब इजाफी दियार मुदाफ हालत जर में मिन की वजह से और हिम मुदाफ इलैह जी मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके क्या बनेंगे बहुत जरूरत है मुरक्कब इजाफी और मिन के लिए मजरूर इनके लिए मजरूर तो खुशू कर और 11 मजरूर मिलके क्या बन जाएंगे मुताल्लिक तर्जुमा करें वो सब उनके वो सब घरों से निकले। उनके घर से निकले। अब देखें इसको कहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा जो है ना कॉमन सेंस का मार करना चाहिए। वो सब उनके घर से निकले तो कहीं छुपे हुए थे क्या? वो जो कह सकते हैं, वो उनके जो अपने घरों से निकले। वो सब अपने घरों से निकले, सही 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 वो सब अपने घरों से निकले। सही देखिए सर मतलब है कि उनकी तो अरबी की तो जबान है ना, तो मुझे और आपको कुछ जगहों पे थोड़ा सा कॉमन सेंस का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है जी, कॉमन सेंस का ख्याल बड़ा सर जरूरी है। सर चलिए जी, सारा जी Yes, sir. दियारिहिम आपको मालूम है कौन सी सूरह क्या आयत है? बकरा सूरह बकरा की है। सूरह बकरा की। और ये आयत का अगला हिस्सा पता है आपको किसी को? वहुम उलूफुन। अगर पूरा पढ़ेंगे तो वहुम उलूफुन, और वो थे हजारों में। मैंने आगे वाला हिस्सा आपको इसलिए नहीं कराया कि हालांकि वाव को अगर हम यहाँ अतफ ले लें तो हम मुब्तदा और उलूफुन जो है वो खबर हो जाएगी, मुब्तदा खबर मिलके जुमला इसमिया बन जाएगा। लेकिन ये वाव दरअसल यहाँ अतफ के तौर पे नहीं आए, इसलिए मैंने अगला पार्ट आप लोगों को नहीं कराया। जी सारा। Yes, sir. नजर तू क्या लग रहा है? सर ये 13वां सीगा है। तो क्या है बताइए? नजर तू सर, नजर का मतलब मैंने नजर को छोड़कर पहले तो नजर तू बताइए, मतलब तो बाद में बताइए क्या चीज नजर। ठीक है सर, ये पक्का है। और नजर तू क्या चीज है पहले ये बताइए ना, क्या है? जैसे यहाँ बताया ना फेले माजी वाहिद मुज़क्कर। फेले माजी है सर, फेले माजी। पूरा बताइए सर फेले माजी सर फेले माजी मुतकल्लम, वाहिद मुतकल्लम। वाहिद मुतकल्लम, फेले माजी फेले माजी वाहिद मुतकल्लिम। मुझे बताइए इसका फाइल कच्चा के पक्का? सर इसका पक्का। पक्का क्या होगा फाइल इसका? सर इसका फाइल अन्ना। यस सर, मुतकल्लम है। तर्जुमा करें नजर तो का मतलब नजर मानना। आप लोग तो बहुत मानते होंगे सब। सर फिर आएगा मैंने नजर मारी। मैं जो है वो उम्रा तो कर लेता है, हूं तो एक काम कर मेरी नजर तो मान लिया, वो जो मैं बाबा दरबार दी दादा दरबार। बस बाबा कितना मैंने नजर मानी। जी नजर तो तर्जुमा करें। सर मैंने नजर मानी। मैंने नजर मानी, ठीक है, मैंने नजर मानी। ठीक है सर। लिर्रहमानी क्या लग रहा है आपको? सर ये लग रहा है सर ये जार मजरूर, क्योंकि ली है और फिर रहमान है, तो ली आ जाएगा सर जारा, रहमान आ जाएगा सर मजरूर। जार और मजरूर मिलके क्या बन जाएंगे? सर जार और मजरूर मिलके बन जाएंगे मुताल्लिक। तर्जुमा करें। मैंने नजर मानी। नहीं, आपको इतनी दफा बताया कि तर्जुमा करते हो क्या करते हैं? ठीक है पहले सर। फाइल, फिर मफूल, फिर फालिक, फिर फेल। अपने तर्जुमा रहमान के लिए फाइल तो ओके।
کیجیے, کرنے دیں ان کو, آپ لوگ بیچ میں بول کے ڈسٹرب نہ کریں. جی کریں, نظر تو الرحمان. سر میں نے رحمان کے لیے نظر مانی. میں نے رحمان کے لیے نظر مانی. ٹھیک ہے سر. میں نے رحمان کے لیے نظر مانی. کس چیز کی نظر مانی؟ سومان. سومان کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سومن سر یہ ہے مفعول. یہ مفعول. سوم کس کو کہتے ہیں؟ سب میں سر سوم تو سر اس کو کہتے ہیں روزے کو. روزے روزہ نقرہ ہے تو کیا ترجمہ ہو جائے گا سومن کا؟ ایک روزہ. ایک روزہ. آپ ترجمہ کریں. نظرت الرحمان سوم. میں نے رحمان سے رحمان کے لیے ہاں میں نے رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی. میں نے رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی. کس نے مانی دی؟ سوری سر کس نے مانی دی؟ سر مجھے سمجھ نہیں کیا یہ کس نے مانگی ہے نظر؟ رحمان کے لیے ایک مریم کی والدہ. مریم علیہ السلام. سر مجھے آئیڈیا نہیں تھا سر. مریم کی والدہ نے. ٹھیک ہے. سوال پوچھتا ہوں, میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو قرآن سے کتنا تعلق. نظرت الرحمان سوما. سورہ مریم میں ہے یہ. رحمان کے لیے ایک روزے کی سورۃ نظر مانی. کس نے کہی یہ بات؟ سر یہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ نے مانگی تھی. حضرت تو پہلی بات یاد رکھیے اس کو کہتے ہیں جو حاضر ہو سامنے. اس کی ماں نے نظر مانی. بات تو سمجھ لیں, پہلی بات تو یاد رکھنا. اور دوسری بات, حضرت جو ہے وہ خاتون کے لیے نہیں آ سکتا. حضرت جو ہے وہ تو اس کو کہتے ہیں جو حاضر ہو. آپ نہیں کہتے ہیں حضرات؟ ٹھیک. حضرات کس کو کہتے ہیں؟ جو سامنے موجود ہوتے ہیں نا. تو آپ اس کو کہیں سیدہ. سیدہ مریم. سیدہ کہ مریم کی والدہ نے مانگی تھی؟ والدہ نے. ارے نہیں بھائی, حضرت عیسیٰ کی والدہ نے مانگی تھی. یہ کب مانگی تھی؟ کیا انسیڈنٹ تھا؟ یہ انسیڈنٹ اس وقت کا ہے کہ جب فرشتہ ان کو آ کے کہتا ہے کہ میں تجھے خبر دیتا ہوں, تیرے یہاں ایک بشارت دیتا ہوں ایک بیٹے کی. انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ہو سکتا؟ مجھے تو ما لم یمسسنی بشر, مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے, اور نہ ہی میں نے کوئی فحش کام کیا. تو اس نے کہا نہیں, اللہ کا حکم. اور پھر اس کے بعد وہ حمل سے ٹھہری اور پھر وہ دور جگہ پہ چلی. اور ایک ایسا اسٹیج آ گیا کہ جب انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ کاش میں مر جاتا. تو پھر بڑی خوبصورت آیا تھا سورہ مریم. تو میں کہتا ہوں سورہ مریم کے بارے میں میں ہی, میرے علاوہ ہی بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں, بڑے بڑے لوگ, کہ سورہ مریم از اے ڈیوائن میوزک. جو اس میں صوت ہے اور جو اس کی جو جس طرح سے یہ اٹھتی ہے اور نیچے آتی ہے, اٹس امیزنگ, اٹس امیزنگ. تو پھر بڑی خوبصورت سی ایک آیت آتی ہے, وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلِ, آواز آتی ہے, اور پھر ان سے کہا جاتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلِ. آپ لوگوں نے میں سے کتنے لوگوں نے کھجور کا درخت دیکھا ہے؟ سر میں نے دیکھا ہے. بہت دیکھے سر. دیکھیں, کھجور کا درخت ہلا سکتی ہیں آپ؟ نہیں ہلتا سر. 50 آدمی مل کے کھجور کا درخت نہیں ہلا سکتے, پتا ہے آپ کو؟ جی سر. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اس عورت سے جو حمل سے ہے آخری وقتوں میں کہ تو درخت کو ہلانا, کھجوریں نیچے گر جائیں گی. سبحان اللہ. وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا, اور پھر کھا اس میں سے اور پی پانی, اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. پھر ان کو اب کیا کرنا, اور جب ان کو حکم دیا کہ جا اب بچے کو لے کے اپنے چلی جا. یہ سب قرآن کی آیات کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, کوئی اس کے اندر تفسیر نہیں ہے. یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے ساتھ ٹرانسلیٹ. تو یہ ڈر گئے, انہوں نے کہا میں کیسے رک جاؤں گی. تو انہوں نے کہا اگر تجھ سے کوئی بات کرے تو کیا کہنا, میرا روزہ ہے. ہم اس کو بڑے غلط لفظ میں استعمال کرتے ہیں پاکستان کے. کیا کہتے ہیں ہم لوگ, کس چیز کا روزہ ہے؟ ہمارے یہاں کوئی خاموش بیٹھا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں, کس چیز کا روزہ ہے؟ خاموشی کا روزہ. چپ کا روزہ. چپ کا روزہ. چپ شاہ کا روزہ. ٹھیک ہے. تو
اور پھر انہوں نے کہا کہ تو جا, اور وہ گئی تو انہوں نے اس کو کہا یا اخت ہارون, اے ہارون کی بیٹی. اب یہ ہارون سے مراد یہ موسیٰ کے بھائی سیدنا موسیٰ کے بھائی ہارون ہی تھے, انہیں کی کوئی کنیت کے دوسرے کوئی ہارون. یہ تو نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا, اشارہ کر لیں اس کی طرف اشارہ کیا, یہ بتائے. اور آپ دیکھیں لہت کا بچہ, اس نے کیا کہا, قال انی عبداللہ, میں ہوں یقیناً اللہ کا. خوبصورت, بہت ہی خوبصورت, لاجواب. مطلب قرآن مجید کی تو ایک ایک کلمہ کیا اس کی بات ہے, لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں میں جو میرے اپنے ذاتی, اگر میں یہ بات کرتا ہوں, میرے دل کو بہت قریب, جس میں سورہ یوسف ہے, سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اگر آپ اس کا جو صوت دیکھیں اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں موسیٰ کے لیے, اور اپنی جس طرح سے جو اس کے اندر چیزیں بیان ہوئی, جو کنورسیشن ہے سیدنا موسیٰ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, امیزنگ. اور اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل ہے, اسی طرح سے سورہ آراف کا جو سیکنڈ رکوع ہے, وہ تو میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا کلائمیکس ہے. یعنی اتنا زبردست آپ سمجھیں کہ کنورسیشن ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان. کیا اس کے اندر, مطلب آپ جب ان آیات کو, ایسی آیات کو اگر آپ صرف پڑھیں اور رک جائیں, اس کو صرف دیکھتے رہیں, اور پھر آپ اس کو کوشش کریں, اگر آپ کی طرف سے کوشش کریں, اور پھر بھلے اس کے معنی میں جانے کی کوشش کریں, اور پھر اس کے ریئل ورڈ میں جانے کی کوشش کریں, جو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے اس میں جا کے پھر آپ اس کو محسوس کریں. تو آپ کو ایک, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آپ کے اندر ایک, آپ یو ول فیل سم انرجی ان یور سیلف, آپ کے اندر ایک انرجی آپ کو ایک نظر آتی ہے. اتنی پاورفل چیز ہے, اتنی زبردست وہ ہے, اور بہت ہی خوبصورت صورت ہے. نظر تو یہ سورہ مریم, 2 صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر سیدنا عیسیٰ کی ولادت کا ذکر ہے. کون کون سی صورتیں وہ 2؟ تھوڑا آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ قرآن کی حوالے سے کہ آپ لوگ کا قرآن کے ساتھ کتنا انٹریکشن. 2 صورتیں جس میں سیدنا عیسیٰ کی ولادت کا ذکر ہے, ایک سورہ مریم اور دوسری سورہ مریم ہو کہ دوسری ہے سورہ آل عمران. اور دونوں صورتوں کے اندر سیدنا عیسیٰ کی ولادت سے پہلے, دونوں صورتوں کے اندر سیدنا یحییٰ کی ولادت کا ذکر ہے, اور اس سے پہلے ظاہر سیدنا زکریا کا بھی ذکر ہے. بڑی خوبصورت کمبینیشن. مطلب اگر آپ, مجھے نہیں مانا آپ میں سے کتنے لوگوں نے قصص الانبیاء آج تک پڑھا ہے آپ میں سے کسی لوگوں نے؟ جی پڑھا ہے سر. پڑھ کے گزر گئے ہیں کہ پڑھا ہے, یا مرون علیہ کیا ہے کہ رک گئی ہیں؟ سر کیا کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھا. مطلب آپ نے پڑھ کے گزر گئی ہیں کہ پڑھ کے اپنے پاس رکھی ہیں کہیں جو سر کچھ پڑھا ہے؟ بس پڑھ کے گزر تو نہیں گئے, لیکن پڑھ کے مجھے مطلب ریالٹی نہیں کچھ آپ کے ذہن میں رکھا ہوا ہے. سر بہت ساری چیزیں ہیں میرا خیال ہے. چلیں تو پھر بتائیے, بنی اسرائیل کا جو دور تھا وہ کتنے سال کا تھا؟ سر یہ اتنا ڈیٹیل نہیں یاد ہے بالکل. قصص میں تو قصص ہی یاد ہے. یہ تو بہت ہی بیسک سوال پوچھا. بنی اسرائیل کا دور تھا 1400 سال کا. کتنے سال کا؟ 1400 سال. جب بنی اسرائیل کا دور شروع ہوا ہے تو کون رسول تھا؟ یعقوب علیہ السلام. جو سب کو معلوم ہوا کون تھا؟ یعقوب علیہ السلام. سیدنا موسیٰ کا جب دور شروع ہوا تو بنی اسرائیل کا جب دور شروع ہوا تو کون تھا رسول؟ سیدنا موسیٰ. اور سیدنا موسیٰ کے ساتھ ایک نبی بھی تھا جس کی انہوں نے خود دعا کی تھی, جو ان کے اپنے سگے بھائی تھے. کون؟ جی ہارون. حضرت اور بنی اسرائیل کا جب اختتام ہوا تب بھی ایک رسول اور ایک نبی ساتھ تھا, سیدنا عیسیٰ اور سیدنا یحییٰ. بیوٹیفل. کیا آپ دیکھیں, کیا آپس کے اندر ریلیشن, کو ریلیشن دیکھیں.
تو سیدنا عیسیٰ کی ولادت کے ساتھ ہمیشہ سیدنا یحییٰ کی ولادت کیا ریزن ہے؟ سوچا آپ نے؟ چلیں آپ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے تو سوچیں گے کیا، کوشش کیجیے گا ضرور پڑھیے گا. یہ سورہ مریم کا پہلا رکوع اور سورہ آل عمران کا سیکنڈ نہیں، میرے خیال میں آپ کو 5th رکوع کے بعد ملے گا یہ قصہ. اس کی ریزن یہ تھی کہ سیدنا یحییٰ کی بھی جو ولادت ہے وہ بھی معجزانہ ہے، اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال نہیں. ہماری اردو ڈکشنری میں ایک ہی لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بانجھ. ہم ایک جی سر آپ نے بتایا. اور یہ بانجھ لفظ مرد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور عورت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. لیکن عربی زبان میں بانجھ کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے اور قرآن مجید نے یہ دونوں لفظ، ایک لفظ جو ہے وہ زکریا کے لیے استعمال کیا اور ایک لفظ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم کی بیوی سارہ کے لیے استعمال کیا. اور دونوں جگہ جو لفظ استعمال ہوئے وہ کیا ہے، ایک جگہ ہے آخر لفظ استعمال ہوا ہے، آخر عین الف آخر، اور ایک جگہ ہوا ہے عقیم. آخر اس بانجھ عورت کو کہتے ہیں جو بائی ڈیفالٹ بانجھ. یس. آخر اس عورت بانجھ کو کہتے ہیں جو بائی ڈیفالٹ بانجھ. عقیم اس عورت بانجھ کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ خواتین تو ساری جانتی ہوگی، جو ایج وائز جب اس کا پروسیس اور ساری دوسری چیزیں جو ہیں وہ اس کی ختم ہو جائیں. تو آپ یہ دیکھیں تو ہوا کیا تھا، جب سیدہ سارہ کو جب کہا گیا تھا عقیم تھی تو ہوا کیا تھا، مجھے وہ آیا اس کو یاد نہیں آ رہی ہے، وہاں ایک لفظ استعمال ہوا تھا دہکا. دہکا کہتے ہیں ہنسنے کو، مسکرانے کو. دہکا کس کو کہتے ہیں؟ ہنسنے کو دہکا، دانت نکال کے. جی. تو لوگوں نے آپ کو سارے ترازو میں یہ ملے گا کہ جب بشارت دی تو وہ ہنس پڑی. مجھے بتائیں آپ کو ہنسی آ سکتی ہے آپ کو فرشتہ کا بشارت دیتے؟ آپ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. دھاکہ کے ایک اور معنی پتہ کیا ہے؟ دھاکہ کے ایک معنی ہے کہ دیر اینڈ دیر آپ کے، اس کو کیا کہتے ہیں، مجھے اس کا ٹیکنیکل ورڈ نہیں آتا، کہ آپ کے جو ہے نا عورت کی سائیکل ری سٹارٹ ہو جائے، یعنی اس کو پیریڈ سٹارٹ ہو جائے امیڈیٹلی. تو ان کو دیر اینڈ دیر ان کو پیریڈ ہو گئے، اینڈ دیٹ واز اے سائن. اسی لیے تو کہتا ہوں نا کہ وہ سیدنا عمر نے کی ایک بڑا زبردست قول ہے کہ سیدنا عمر نے کہا کہ اگر تم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو زمانے جاہلیت کی شاعری کو بچا کے رکھنا. زمانے جاہلیت کی شاعری کو بچا کے رکھنا. تو جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا، ان سب لوگوں کا جو سب سے بیسٹ پارٹ تھا وہ یہ رہا کہ ان کو اپنی عربک پہ بہت کمانڈ تھا. اور اگر آج کے دور میں اگر کسی شخص کے بارے میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں نا کہ اس کو لنگوسٹک عربک کے اوپر اگر کمانڈ ہے تو وہ ایک ہی آدمی. جانتے ہیں اس کا نام؟ انڈیا والے تو نہیں ہے استاد جی؟ نہیں پاکستانی ہے. ڈاکٹر اسرار نہیں پاکستانی ہے ہمارا. غامدی صاحب؟ نہیں جی، اس کا نام ہے نعمان علی خان. کینیڈا میں، برطانیہ میں، نہیں امریکہ میں. ابھی ریسنٹلی کراچی بھی آئے تھے. ان کے 3 پروگرام ہوئے تھے ان کے میریٹ. جو اس پاکستانی لڑکے کی جو وہ ہے، مطلب آپ he is unbelievable. آپ سوچ نہیں سکتے. اور میں تو آپ سب لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ اس کے کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے کلپ ضرور سنا کریں. وہ آپ کے ایسی چیزیں آپ کی کھول دے گا کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ کون سے پلانٹ کی باتیں کر رہا ہے. اور جب وہ آپ کو گرامیٹیکلی
اور آپ کو لنگوسٹکلی ان ورڈز کی جب معنی بتائے گا تو پھر آپ کی جو نا ہوائیں اڑ جائیں گی, آپ کے فرشتے اڑ جائیں گے. اسی طرح سے اس کے اندر بہت زیادہ کمانڈ امین اصلاحی صاحب کو بھی تھا. امین اصلاحی صاحب کا نام سنا ہے؟ امین اصلاحی صاحب کی جو تفسیر ہے نا, اس سے اچھی تفسیر ان کی ایکچولی تفسیر تو ہے ہی نہیں, میرے پاس کہاں رکھی ہوئی ہے. ان کی 9 جلدیں امین احسن اصلاحی امین احسن اصلاحی صاحب کی, یہ ان کی جو کتاب ہے یہ 9 جلدوں پر مشتمل ہے. اور اس تدبر قرآن کی جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ پورے قرآن کی انہوں نے جتنی بھی ایکسپلینیشن دی ہے وہ صرف اور صرف قرآن کی آیات سے دی. تو جو کہتے ہیں نا کہ قرآن اپنی بات کو خود بیان کرتا ہے, بہت ریئر جگہوں پر انہوں نے کسی حدیث کو یا انہوں نے کوئی قصہ بیان کیا, ادروائز کوئی چیز نہیں. ان کی بھی عربک بہت ہی سالڈ تھی. اور انہی کے جو اسٹوڈنٹ تھے جاوید غامدی, جن کی آپ نے ابھی بات کی, وہ جاوید غامدی بھی انہی کے اسٹوڈنٹ. لیکن جاوید غامدی کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ جاوید غامدی کو اس آدمی کو سننا چاہیے جس کے پاس تھوڑی بہت نالج ہے. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو جاوید غامدی آپ کو اٹھا کے پھینک دے گا. یو ول بی نو ویئر, یو ول بی اے لاسٹ پرسن. ٹھیک ہے, تو میں بہت سارے لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ میں 3 لوگوں کے بارے میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ ان 2-3 کو ضرور سنا کریں. نعمان علی خان کو سنا کریں, ایک بہت اچھی برٹش نیشنل ہے, اوریجنلی شی از ایجپشین. کیا نام ہے؟ یاسمین مجاہد. پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس کو سنا ہے کہ نہیں سنا. شی از ونڈرفل. اسی طرح سے there is another guy whose name is عمر سلیمان. پھر اسی طرح سے 2 پاکستانی ہیں, they are also American national. ایک ہے اس کے اندر, اس کا چینل ہے, اس کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام ہے یقین پتہ نہیں کر کے کچھ ہے. His name is I think اس کا نام جانڈا کر کے کچھ ہے. اور یہ تو وہ ہیں جنہوں نے بنوری ٹاؤن سے کوالیفائی کیا تھا. ان سب لوگوں نے قرآن پہ بہت ریسرچ کی ہے, اینڈ ان میں سے کسی کا بھی آبجیکٹو کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ کون سا مسلک یا کون سا مولوی یا کون سا امام صحیح ہے یا درست ہے. نہیں, انہوں نے ٹاک اباؤٹ قرآن, اور وہ قرآن سے چیزوں کی ایکسپلین کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کو ضرور سنا کریں. کسی ہو سکتا ہے, اور میں آپ کو کنفرم کہتا ہوں کہ مطلب آپ کو یاسمین مجاہد کو اگر آپ سنیں تو آئی مین شی از ونڈرفل. میں نے تو ان کے ایسے لیکچر سنے, بلکہ میں نے ایک زمانے میں تو اپنے آپ کو پورا سبسکرائب کیا تھا. اس کا اپنا ایک چینل ہے یاسمین مجاہد کا اپنا, اور اس میں وہ لائیو اس کی Q&A بھی ہوتا تھا, لائیو اس کے سیشن بھی چلتے تھے, جو کہ آپ کو نارملی عام یوٹیوب پہ نہیں ملتے. ویری نامنل چارجز ہیں, میرے خیال میں مہینے کی 5 پاؤنڈ ہے, which is nothing I believe. لیکن انفارچونیٹلی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا مس ہیپ ہو گیا کہ وہ میرا اس سے پاسپورٹ پتہ نہیں کہ چلا گیا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. نہیں آؤں اب اس کو دوبارہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو میں دوبارہ اپنے ساتھ میں کو لے کروں. لیکن آپ ان لوگوں کو ضرور سنا کریں. They will definitely change آپ لوگوں کی بہت ساری تھاٹس پروسیس کو چینج کرتے ہیں. سملرلی ایک اور صاحب ہیں, میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا, وہ بھی ابھی ریسنٹلی پاکستان آئے ہیں. ہی از فرام زمبابوے. وہ جو منک صاحب, مفتی منک صاحب, مفتی مینک, مفتی منک اس کو ادھر بولتے ہیں. ہاں, کیا نام ان کا, نام کیا ہے؟ نام مجھے نام ان کا منک ہی ہوگا. فلپ سمتھنگ. فلپ تو الگ ہے, وہ تو بیسیکلی یہودی تھا. نہیں, مفتی منک, لیکن اسماعیل منک ایسی کچھ نام ہے, ایسے ہی کچھ ہے, ایسے ہی. He is also very good. He is also very good. آپ ان لوگوں کو آپ سنیں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں. لیکن نعمان علی خان کا میں لوگوں کو اس لیے کہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ بہت ساری آیات کو یا کسی چیز کو ایکسپلین کرتا ہے نا, تو وہ آپ کو گرامر کے
کی روٹ سے لے کر آپ کو کچھ چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر آپ کو بہت سارے ایگزامپلس دیتا ہے. اور جب وہ آپ کو اس طرح سے ایگزامپلس دیتا ہے تو آپ کے بہت ساری چیزوں کو بہت خوبصورتی سے جو ہے نا وہ آپ کے ذہنوں کو کھولتا ہے. تو وہی بات جو میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارا آپ کو صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہ فعل ماضی بعد مذکر غائب ہے, یہ متعلق ہے, یہ اس طرح سے ترجمہ بن گیا, یہ سب آ جائیں گی چیزیں آپ. لیکن کوشش کریں کہ جو بھی الفاظ آپ پڑھیں قرآن مجید میں آپ اس کے اوپر رکیں. آپ کو رکنا چاہیے, آپ کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے 2 مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے. اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ام علی قلوب اقفالها, کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے جو تم غور و فکر نہیں کرتے. دبرات یدبرو, دبرن کے دبر کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ. پیٹھ کہتا ہے کیا تم ان کے الفاظوں کے پیچھے نہیں دیکھتے کہ ہم بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ ان الفاظوں کو دیکھیں, ان چیزوں کو دیکھیں, آپ کو بہت سارا آپ کا تھاٹ پروسیس چینج ہو جاتا ہے, آپ کی سوچ بدل دیتا ہے. قرآن مجید دراصل کرتا کیا, اگر آپ دیکھیں پورا, اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کے اندر جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 6300 سے کچھ زائد آیات. اس میں سے تقریباً 99 آیات تو وہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع. یا ایھا الذین آمنوا سے جتنی بھی آیات شروع ہوتی ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا. اسی طرح سے کچھ جو ہے وہ آپ کو ملتی ہیں آیات کتبہ سے. کتبہ وہ آیات ہیں جو فرضیت کے لیے, کتب علیکم الصیام, فرضیت کر دی کہ تمہارے اوپر روزے. کتب علیکم القتال, تمہارے اوپر جو ہے وہ قتال کو فرض کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آیات بھی جو ہے مشکل سے 36 ہیں, 36. تو 99 یہ کر لیں, 36 یہ کر لیں. پھر کچھ آیات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں کل امر کا صیغہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ امر کیا چیز ہوتی ہے, کس طرح سے ہوتی ہے, اس کی بھی تعداد کاؤنٹ کر لیں تو میرے خیال میں کچھ 50 60 70 آیات ہوں گی. پھر کچھ آیات ایسی جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سوال کریٹ کیا, کوئی سوال پوچھا نہیں کیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ, وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. حالانکہ کہیں نہیں پوچھا کسی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سوال کیے. یہ تمام اگر ان آیات کو آپ ٹوٹل کر لینا تو this is less than 200, جبکہ ٹوٹل آیات کتنی قرآن مجید کی 6300 آیات. تو بیسکلی عمل کرنے کی جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 200 سے بھی کم ہے, اور اس میں سے بھی کچھ آیات جو ہیں وہ ایسی جو ریپیٹ ہوتی ہیں. کتنی دفعہ یہ آیات ریپیٹ ہوئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, 4 5 6 دفعہ ہوئی. اس میں کچھ ریپیٹیشنز نہیں ہے آیات. تو اگر آپ ان سب کو بھی اس کو بالکل فلٹر کر دیں تو مشکل سے 160 170 آیات بنتی, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا. باقی جو تمام آیات رہ جاتی ہیں 6200 کے قریب, وہ تمام آیات ہیں آپ کی ان 160-70 آیات پر آپ کو جمانے کی. انسان, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اشرف المخلوقات ہے, انسان جو ہے وہ ایک اپنی سوچ رکھتا ہے, ایک اپنی فکر رکھتا ہے. یہ کوئی بیل نہیں ہے, کوئی بھینس نہیں ہے, کوئی گدھا نہیں ہے کہ اس کے گلے میں رسی ڈالی اس کو کھینچ لی جائے. یہ اپنی ایک سوچ رکھتا ہے, اپنی ایک فکر رکھتا ہے, اور اپنی سوچ اپنے فکر کے حساب سے چلتا ہے. اگر اس کی یہ سوچ اور اس کی فکر صحیح سمت کی طرف چلا جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے, اور غلط سمت کی طرف چلا جائے تو وہ برباد ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جس کے اندر یہ جذبہ ودیعت کیا گیا ہے کہ وہ کسی کی عبادت کرے. کبھی سوچا آپ, کسی کی پوجا کرے, کسی کی پرستش کرے, کوئی ہو جس کے اوپر وہ توکل کرے, کوئی ہو جس سے وہ دعا مانگے, کوئی ہو جس کے آگے وہ اپنا ماتھا ٹیکے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ ودیعت کیا. لیکن اگر انسان کی سوچ اگر غلط اینگل پہ چلی جائے تو پھر وہ غلط جگہوں پہ ٹکرے مارتا. تو قرآن مجید بیسکلی کیا کرتا, اور یہ معاملہ احادیث کا ہے. احادیث کی اگر آپ تعداد دیکھیں, اگر آپ صحیح بخاری کو دیکھیں تو اس میں 3500 حدیث ہے, صحیح مسلم میں دیکھیں تو 4500 ہے. پھر آپ اسی طرح سے دوسری احادیث میں چلے جائیں,
آپ جو ہے وہ ساستہ کو پکڑ لیں, ان کے سارے نمبرز آپ کاؤنٹ کر لیں تو آپ کے پاس 15,000 احادیث آ جائیں گی. اس 15,000 احادیث میں بہت سی ایسی حدیث ہیں جو صحیح مسلم میں بھی ہیں اور صحیح بخاری میں بھی, جس کو متفق علیہ کہتے ہیں, وہ آپ نکال دیں. بہت ساری ایسی ہیں کہ وہ ان میں بھی ملیں گی اور ترمذی میں مل جائے گی, یہ ابن ماجہ میں مل جائے گی. اگر آپ اس کی بھی فلٹریشن کر دیں تو ہارڈلی آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ 6 یا 7 نمبر احادیث بچتے ہیں, جبکہ احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ شاید ہو سکتا ہے لاکھوں میں. تو ان جو احادیث ہیں 6,000 یا 7,000 احادیث, ان احادیث میں سے بھی مشکل سے 200 یا 300 احادیث ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے. باقی کیا ہے, باقی تمام کی تمام ان 200 یا 300 احادیث میں جمع کرنے کی قرآن مجید کا بھی یہی معاملہ ہے. قرآن مجید ہم سے بار بار ہم سے یہی پکار کے غور و فکر کرو, اس کو دیکھو, اس کو پڑھو, اس کے لفظوں کو سمجھو. آپ کو پتا ہے جو اس وقت جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر جو اس امت کا رہا, اس کا کیا رہا, خاص طور پر صغیر کے مسلمانوں کا, کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جو تفسیر آج سے 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 500 سال پہلے جو لوگ لکھ کے چلے گئے اور جو معنی بتا کے چلے گئے, اسی پہ رہنا, اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. This is where we are going down and down. قرآن مجید جو ہے وہ قیامت تک کی کتاب ہے, اور قیامت تک کیسی کیسی سچویشنز آنی ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں آج سے میرے خیال میں, مجھے یاد ہے یہ 1987-88 کی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست جو ہے وہ یو ایس سے آیا, وہ وہیں پڑھتا تھا, تو وہ آیا اور اس نے کسی بات میں ہم سے بات کرتے کرتے کہا کہ یار وہاں تو فیکس مشین ہوتی ہے, پیپر ایسے ڈالو اور ایسے نکالو. تو ہم نے کھڑے ہو کے جو ہے نا اس کو چماٹ نہیں ماری, باقی سب کچھ کر دیا. یار ہمیں اتنا بیوقوف سمجھتا ہے کہ یہاں سے کاغذ ڈالا, وہاں سے ایز اٹ از کاغذ نکلا. یہ میں آپ کو زیادہ پرانی بات نہیں بتا رہا, 86-87 کی بات بتا رہا, اس سے بہت زیادہ پرانی بات نہیں بتا, اور پریکٹیکلی اپنے اوپر گزری بھی بات بتا. تو ہم یہ ٹائم بھی دیکھ چکے. آج ہم سب کے ہاتھوں میں یہ جو طوطا ہے, مجھے بتائیے کیا ہے, کون سی اس میں ایسی چیز ہے جو آپ دنیا کی اس میں آپ نہیں ڈال سکتے یا آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ کہیں بیٹھے ہو, ٹھیک ہے, گوگل کا آپ مذاق اڑا لیں یا کچھ کر لیں, آج آپ کو کوئی چلتا پھرتا آدمی بیوقوف نہیں بنا سکتا. پہلے لوگ کہتے تھے ہاں جی فلاں نے یہ کر دیا. آج آدمی کو ذرا تھوڑا شک ہوتا ہے, مجھ جیسا آدمی کو ذرا بھی ہوتا ہے, میں کوئی حدیث دیکھتا ہوں یا کسی کا میں اسٹیٹمنٹ سنتا ہوں, میں فوراً گوگل مارتا ہوں, تو چیک تو کرو ہے کیا, پتہ چلا وجود بھی نہیں ہوتا. بہت ساری زندگی اب ایسی نہیں رہی. تو اپنا قرآن مجید آپ کا جو ذہن کھولتا ہے اور جو آپ کا دل کھولتا ہے وہ کوئی نہیں کھولتا. جتنی بھی آیتیں انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے لیے مثال بیان کی, وہ مثال بھی آگے آپ کو ملے گی. کون سی مثال ملے گی, ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ لنک چلتی, بہت خوبصورت. اور قرآن مجید آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید شاعری تو نہیں ہے, قرآن مجید شاعری نہیں ہے, قرآن مجید لٹریچر بھی نہیں ہے. کیا ہے قرآن مجید, کیا ہے پھر, واٹ از دا ٹیکسٹ آف قرآن مجید؟ اگر میں آپ سے پوچھوں, میسج فرام اللہ. نہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ بھائی. دیکھیں نا, آپ کے پاس بکس ہوتی ہیں نا, لٹریچر ہے نا آپ کا, آپ کے پاس شاعری ہوتی ہے. قرآن مجید شاعری بھی نہیں ہے, قرآن مجید جو ہے وہ لٹریچر بھی نہیں ہے. تو قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید کی جو کتاب ہے اس کے اندر جو اسپیچ ہے, اسپیچ آف قرآن مجید کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو قرآن مجید کو اسپیچ ہے وہ خطبہ ہے. وہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک خطبے کی سٹائل میں. اور اسپیچ میں کیا ہوتا ہے, اگر آج کے دور میں کسی جگہ پہ اسپیچ کرتی ہو اور صرف اتنا کہا جائے کسی جگہ پہ یہ بلہ دیکھا ہے نا, تو ہر آدمی کا دماغ فوراً پہنچ جاتا ہے کہ بلہ دیکھا ہے, کس کا مطلب کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ عمران خان کے. حالانکہ کہ عمران خان کا نام لیا گیا نہیں لیا, کہیں نہیں لیا. قرآن مجید کا بھی یہی طریقہ تھا. قرآن مجید آپ سے جب مخاطب ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو لنکس بنانے ہوتے. پھر آپ کہتے ہیں یار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں یہ بات کہی تھی, وہاں اس طریقے سے بات کی گئی.
اور ہاں یہاں اس طرح سے بات کی گئی کیوں فرق ہے, کیوں آ رہا ہے فرق, پھر آدمی غور کرتا ہے کہ یار اس کے میں آگے کا دیکھوں پیچھے کا دیکھوں. اور یاد رکھیے گا کہ جو قرآن کی آیت ہوتی ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ہم کتنے پڑ مغز لوگ ہیں. اللہ کو تو یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب جو ہے نا وہ چند آیات پہلے یا چند آیات بعد میں کہیں نہ کہیں ڈال دیتے ہیں, لیکن آپ کو لنکس ملا. جب آپ اس کے لنکس کو اسٹیبلش کرتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے بہت خوبصورت چیزیں واضح ہوتی ہیں, بہت زیادہ خوبصورت. پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے, جیسے ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ایک معروف ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے کہ بچے کی دودھ چھڑوانے کی جو مدت ہے وہ 2.5 سال ہے, ٹھیک ہے, اور امام اور حنفی مسلک میں تو بہت ہی زیادہ. یہ 2.5 سال کا لفظ ضرور آیا قرآن, لیکن ایک جگہ اور بھی ہے یہ بات جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو ماں کی جو مشقت ہے وہ 30 مہینے کی. ماں کی جو مشقت ہے وہ کتنے کی ہے, 30 مہینے. سوری میں 2.5 سال کہہ رہا ہوں, 2 سال کا ذکر. ہمارے یہاں کہ 2 سال دودھ پلانا ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ احقاف میں کہا کہ جو ماں کی مشقت ہے وہ کتنے مہینے کی ہے, وہ 30 مہینے. 30 مہینے کا مطلب کیا ہو گیا ذرا مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب. ہمارے مجھے پری میچور بیبی جو ہوتی ہے وہ کتنے مہینے کی ہوتی ہے, منیمم پری میچور بیبی کتنے مہینے کی؟ 27 ویکس سے لے کے 36 یعنی 36 ویک. جی کتنی آپ نے بتائی, پہلے بتائیے آپ نے کتنی, 27 ویک. کتنے مہینے بنتے ہیں تقریباً؟ اور آپ کو پتا ہے یہ ویک 6 days ایسی کچھ پہ بنتا ہے نا آپ لوگوں کا. جی ہم 40 ویکس میں فل ٹرم پہ رکھتے ہیں نا. تو کتنے ویکس کتنے ہو گئے سر یہ 6 مہینے. کتنے مہینے ہوئے؟ تقریباً 6 اور 7 سمتھنگ. ہاں, تو اگر آپ کی پری میچور بیبی ہے which is a 6 month, تو آپ دودھ کتنے عرصے پلائیں گے, 2 years. تو جو 30 months ہیں ماں کی مشقت وہ کمپلیٹ ہو گئے. اور اگر آپ کی بیبی جو ہے وہ نارمل ہے which is to be precise we'll say 9 months, تو کتنا عرصہ دودھ پلائیں گے آپ, کتنا عرصہ دودھ پلائیں گے؟ 21 months. I mean, میرے کہنے کا مقصد جب آپ ان باتوں کو پڑھتے ہیں, لیکن کیا ہے نہیں ایسے کیسے ہو سکتا, تم آپ کے بہت زیادہ قابل ہیں. آپ کو پتا ہے اس آیت کے بیس کے اوپر سیدنا علی نے ایک فیصلہ دیا. ایک عورت کے ہاں بچہ ہوا اور لوگوں نے کہا کہ اس نے جو ہے اس کو غلط فہم کیا, ایسا بچہ ہو ہی نہیں سکتا, پری میچور بچہ تھا. پھر یہ آیت سامنے آئی اور پھر وہاں سے پتا چلا کہ نہیں 6 month میں بچہ ہو سکتا. تصور ہی نہیں تھا نا کہ 6 مہینے میں بچہ ہو سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن تو ایسا ایک ہمارے لیے ایک ایسی کتاب ہے جو صرف اور صرف ہدایت ہے. اس میں ہدایت کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ ہدایت کس کے لیے ہے, جو اپنی روح کو زندہ رکھے. نہیں تو بقول ہمارے ایک دوست کی بڑی گندی مثال دے کے بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے قرآن مجید کو اسی کاغذ پہ بنائیں جس کاغذ پہ پورنوگرافی کی پکچرز بنتی ہیں, کوئی اسپیشل مٹیریل نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. لیکن اس کی ویلیو کب ہے؟ اس کی ویلیو اسی صورت میں ہے کہ ہم اس کو سمجھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کریں. اس کو اگر اپنے اندر ہم نے سمیٹا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے اندر کی انرجی پیدا کرتی ہے. یہ آپ کے اندر انرجی, میں آپ کو اپنی پرسنل ایگزامپل دیتا ہوں کہ میری زندگی میں ایسے ڈیز آتے ہیں کہ جب میرے دن بھی اچھے نہیں گزر رہے ہوتے ہیں اور میری چیزیں بھی اچھی نہیں گزر رہی. اینڈ دیٹ واز اے ٹائم جب مجھے ریئلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ میری جو انرجی ہے, جب میرا جو ریلیشن شپ ہے ٹورڈز اللہ وہ نیچے جاتا ہے. اینڈ دیر آر سم ڈیز ان مائی لائف, آتے ہیں ابھی بھی اور ماضی میں بھی آئے ہیں اور انشاءاللہ اور آئیں گے اور آتے رہیں گے, کہ جب میرا انرجی لیول بھی بہت زبردست ہوتا ہے. اینڈ واٹ ایور آئی ڈو آئی فیل انسائڈ سے مجھے خوشی بھی ملتی. دس از اونلی پاسبل وتھ دس انرجی. یہ انرجی ہے
یہ آپ کے اندر وہ چیز پیدا کرتی ہے کہ جو آپ کی کوئی چیز آپ کے ساتھ پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ آپ کی جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا نا کہ جو ہماری یہ جو فطرت سلیمہ کی جو ڈارکنیس ہے، اس کو جتنی ہم کوشش کریں کہ اس کو منیمائز کرنے کی، یہ ختم نہیں کر سکتے. سیدنا ابی بکر نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول بہت اوپر ہوتا ہے، لیکن جب ہم آپ کی محفل سے چلے جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول وہ لیول نہیں رہتا. تو جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے کہا ابی بکر، اگر تمہاری ایمان کی کیفیت ہر وقت وہی ہو جو کیفیت میرے ساتھ ہوتی ہے تو فرشتے آ کر تمہارے ساتھ ہاتھ ملائیں گے. تو ہمارا لیول اوپر نیچے ہوتا رہے گا، لیکن یہ جس طرح سے ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں، جس طرح سے ہارٹ بیٹ نہیں اوپر جاتی رہتی ہے، ایسے ایسے کرتی ہے نا ویوز، ایسے 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 چل رہا ہوتا ہے نا، آپ کو کیا کہلاتا ہے؟ کارڈیوگرام. کیا کہلاتا ہے؟ اسی جی میں ہمارا ایمان جو ہے نا اسی طرح سے چلنا، اپ اینڈ ڈاؤن ایسے چلنا چاہیے. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا ایمان جو ہے نا ایک تو ہمارا ایمان جو بارڈر لائن ہے اس سے نیچے ڈاؤن اور اس نیچے میں ہم ایسے جا رہے ہیں، ڈیسیلریشن. جی ہم نیچے سے نیچے چلتے جا رہے ہیں. کم سے کم ہم اس لیول ایمان کے لیول سے بھی نیچے ہیں، تو کبھی تو ٹچ کریں اس کو کہ منیمم لیول پہ آ جائیں، پھر نیچے آ جائیں، پھر ایسے چلے، پھر ایسے چلے. کوئی تو ایسا دن آئے گا نا کہ جب آپ کراس کر جائیں گے ایک دفعہ. کبھی تو آئے گا نا، کبھی تو آئے گا انشاءاللہ. استاد جی ایک سوال پوچھنا تھا کہ اس صدی میں سب سے اچھا جو ترجمہ ہے قرآن کا کس نے کیا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں لفظی ترجمہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ویسے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ویسے میں کہتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے کون سا اچھا یعنی کہ ترجمہ رہے گا؟ مولانا مودودی والا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں ترجمے کے معاملے میں لوگوں سے کہتا ہوں لفظی ترجمہ پڑھیں، اور لفظی ترجمہ آپ کو میرے خیال میں اردو کے اندر تو کوئی نذیر صاحب ہیں، ان کا بھی ایک بہت اچھا ترجمہ ہے. ایک میں نے اسلام 360 پہ دیکھا تھا کس کا روڈ پر ہے، عبداللہ نام کوئی سم تھنگ کہتے ہیں، اس کا بھی اچھا ہے. وہ باقر کچھ اس طرح کا نام ہے، پورا نام ہے پڑھ کے دیکھو. حافظ نظر محمد، نظر احمد کا بھی ہے، نظر احمد کا بھی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں جو اس پہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کرے اسلام 360 میں بھی ہے، باقر اسلام کچھ. ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں تو لفظی جو ہے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ وہ ہمارے لیے اچھا ہے. میں ایک آدھ ہے، میں آپ کو چیک کر بتاؤں، آپ لفظی ترجمے پہ چلیں. ہاں وہ بیسٹ ہے. باقی آپ تفسیر کی بات کرتے ہیں تو جو بالکل آپ کو انیشیل لیول پہ تفسیر پڑھنی ہے تو آپ مودودی صاحب کو پڑھ سکتے ہیں. آپ ایون اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے میں آپ کو بہت بتاؤں، اور ویسے اگر آپ ترجمے کی بات کریں تو بہت ساری جگہوں پہ ترجمے کے حوالے سے جو ان کا جو ترجمہ ہے نا، جو بریلی صاحب کے جو ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ احمد رضا خان صاحب کا. احمد رضا خان صاحب کا جو ترجمہ ہے وہ بھی بہت ہی زبردست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے مسلک کے اور مسلک کے وہ یہ مسلک کے جتنے مسائل ہیں وہ تو بعد والے پیدا کرتے ہیں نا، وہ تھوڑی پیدا کرتے ہیں. آپ اس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے، ان کا ترجمہ بہت اچھا ہے. لیکن یہ کہ لفظی ترجمے پہ جائے اور پھر آپ کوشش کریں کہ تھوڑی تھوڑی کوئی نہ کوئی تفسیر ضرور پڑھا کریں، اپنی ایک ہیبٹ بنا لیں. اور سب سے آسان تفسیر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ عبدالرحمن کیلانی صاحب کی تیسر قرآن وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ اس کو نہ پڑھنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ اللہ ولا کرے شفیع عثمانی صاحب کو پڑھ لیں،
इब्ने कसीर भी है ना, इब्ने कसीर। इब्ने कसीर पढ़ने के लिए आपने कम से कम, देखिए इब्ने कसीर है ना, इब्ने कसीर, ये इब्ने कसीर पढ़ने के लिए आप कम से कम आपको चाहिए कि आपने जो है ना वो मौदूदी साहब को पढ़ा और आपने जो है वो तदब्बुरुल कुरान अमीन इस्लाही साहब की पढ़ी हो, और आपने जो है वो क्या कहते हैं मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की आखिर कुरान भी पढ़ी हो, और फिर जो है आपने जब ये सारी पढ़नी हो और उसके बाद जो है ना वो आपने कुतुब शहीद की जो है उसको भी पढ़े, फिर फी ज़लाल कुरान वो भी बहुत अच्छी तफसीर है। इब्ने कसीर का तो सर उनकी तो लैंग्वेज ही नहीं समझ आती, मतलब वो उनकी उर्दू भी नहीं समझ आती इब्ने कसीर के तर्जुमा। इब्ने कसीर का जब सर इंग्लिश में कौन सा अच्छा है? ये सारी आपको इंग्लिश में भी मिल जाती है। अच्छा यही सब सारी आप इंग्लिश के अंदर तो यूसुफ अली की बहुत अच्छी है, यूसुफ अली इज वेरी गुड। और इब्ने कसीर के अंदर सबसे बड़ा चीज क्या है कि इब्ने कसीर के अंदर अहादीस बहुत है और बड़ी लंबी लंबी अहादीस है, और आखिर के अंदर इब्ने कसीर आखिर में लिख देगा हादा दईफ या हादा मौदू, खुद ही लिख देगा। तो आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आखिर के अंदर जनाब पता चला ये हदीस ही दईफ, टू लेंदी। यस हाँ, तो इब्ने कसीर जिस तरह से मैंने आपसे कहा था ना, गांधी साहब को सुनने के लिए आपके पास एक सर्टेन नॉलेज होनी चाहिए, then you go for Gandhi Sahab, otherwise don't go for Gandhi Sahab. Gandhi Sahab will take you out. गांधी साहब आपके साथ वही करेंगे जो नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका के साथ। तो आप गांधी साहब को सुनने के लिए आपके पास पहले से कुछ मटेरियल हो। लेकिन सर गांधी साहब तफसीर और बाकी सब कुछ तो बयान करते ही करते, लेकिन वो एक ज़हनी तरबियत भी करते हैं, इसलिए उनको जरूर सुनना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने बहुत कंट्रोवर्शियल कही हैं। देखिए बात सारी वही है कि कंट्रोवर्सी तो आप किसी को भी सुनेंगे, किसी न किसी जगह पे आपको कोई ना कोई आपको मिलेगा कि उसमें कंट्रोवर्सी। इवन लोगों ने तो डॉक्टर इसरार अहमद साहब को नहीं छोड़ा, हालांकि डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने जब वो सूरह निसा की आयत की एक्सप्लेनेशन दी थी वो इब्ने कसीर ही से दी थी, जिसके बाद डॉक्टर साहब के ऊपर एक नाम नहीं तो गांधी सर ने कहा कि म्यूजिक इज ओके। देखिए अच्छा, अब आप कह रहे हैं म्यूजिक ओके नहीं, मुझे बताइए कुरान कहीं कहता है कि म्यूजिक नहीं सुनो? नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लेकिन कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि म्यूजिक नहीं सुनना। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कुरान ने कहा है कि कुरान ने मुझे बताइए सूद देने के लिए मना किया कि सूद देने के लिए मना किया? दोनों नहीं, आप मुझे दिखा दें, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। अच्छा, कुरान ने सूद लेने से मना किया, देने की तो बात ही नहीं की कुरान की। तो अगर मुझे एक बात बताइए कि मुझे पैसे की जरूरत है इस पर, और मैं मोना जी आपके पास आता हूँ, आप कहते हैं ठीक है जी आपको अगर चाहिए 100 रुपए मैं देने को तैयार हूँ, बट आई विल टेक 105। और मुझे जो है ना पैसे इसलिए चाहिए कि मेरा फलाना आदमी जो है, मेरा फलाने सर को मसला हो गया, वो बिल्कुल हॉस्पिटल के अंदर है, टेबल पर लेटा हुआ मरने वाला जी। तो कुरान ने तो सूद देने से मना किया, देने से तो मना नहीं किया। गांधी साहब ये पॉइंट उठाते हैं। सेकेंडली फिर कुछ लोग ये पॉइंट उठाते हैं कि सूद बेसिकली जब हम बात करते हो तो सूद है क्या, पहले तो डिफाइन करो। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। इतना सिंपल नहीं है जितना हमें लगता है, ये तो इतना आसान नहीं है। इसी तरह से जो आप उसकी बात करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में हमारे एक कंसेप्ट, एक तस्वीर बना हुआ है कि अगर जिसकी बेटियां हैं तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट ऐसे नहीं होगा। फिर हमारा ये भी बना हुआ है कि जिसकी जो विरासत के अंदर हिस्सा है उसके लिए वसीयत नहीं लिखी जाएगी। गांधी साहब इज अपोजिंग इट। गांधी साहब कहते हैं कि क्यों नहीं लिखी जाएगी। गांधी साहब कहते हैं एक आदमी के 3 बेटे, जिसमें से 2 बेटे बहुत काबिल हैं, एक बेटा हैंडीकैप है थोड़ा सा, और वो बेटा ऐसा बेटा है कि जिसने माँ बाप की खिदमत भी बहुत की है। तो पेरेंट्स वांट कि यार उसको ज्यादा मिलना चाहिए, तो अदर देन उसका हिस्सा पेरेंट्स उसके लिए वसीयत कर सकते हैं एडिशनल। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर आप उसको दूसरे तरीके एंगल से सोचें और देखें
آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں یار چیزیں بات تو ہو رہی ہے لوجیکلی. تو جو بات ابھی نظر دیکھیے کہ وہ آپ کے ذہنوں کو کھولتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. تو سر مارگیج دے سکتے ہیں؟ اسی طرح سے کچھ جگہوں پہ وہ آپ کو کسی اور ڈائریکشن میں بھی لے جاتے ہیں. نہیں تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دینا منع ہے, دینا اس اوکے, تو اس کا مطلب پھر مارگیج دی جا سکتی ہے. میں نے یہ نہیں کہا, پھر ان کا تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے آپ سے. اوکے اوکے, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. تو اب اس طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں. تو ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کو اگر آپ نے کوئی کچھ اور نہیں پڑھا, کچھ اور نہیں دیکھا, کسی اور چیز کو انالیسس نہیں کیا, وہاں ایک بہت غالب گمان ہے اس بات کا کہ آپ جو ہے نا وہ تھوڑے سے بھٹک سکتے ہیں. جی جی اوکے, جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مرد جو ہے وہ عورت سے افضل ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. اور جہاں لکھا ہوا ہے اس کے کانٹیکسٹ کو ہم نے پڑھا ہے غلط طریقے سے. قرآن نے عورت کو مرد کو عورت پہ فوقیت نہیں دی ہے, قرآن نے شوہر کو بیوی پہ فوقیت دی. جی جی, there is a difference. جی کیونکہ اگر مرد کو اگر عورت پہ فوقیت اگر دی ہے تو میری ماں مجھے کبھی بھی تھپڑ نہیں مار سکتی, کیونکہ وہ عورت ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. تبھی تو لڑکیاں آج کل شادی نہیں کر رہی ہیں. بڑی بہن مجھے تھپڑ نہیں مار سکتی, لیکن قرآن نے رشتوں کو فوقیت دی ہے. تو سر اسی وجہ سے لڑکیاں شادی نہیں کر رہی ہیں کہ مرد کے سے تو ایکول ہیں پر شوہر سے پھر کم ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ شادیاں ہی نہیں کر رہی ہیں. بتائیں کیا کریں. دیکھو وہ شادیاں نہیں کر رہی ہیں تو اس پہ تو میں تیار ہوں اگر وہ کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن کہنا چاہ رہا ہوں یہ سوال کر دیا. سر ایک اور تھا, اچھا خاصا پڑھ رہی تھی, کوئی اس کا انٹرسٹ نہیں تھا. جیسے میں نے کہا اس نے فوراً وہاں سے ہاتھ اٹھا کے میں کہا بابا کام ڈاؤن اینڈ کلوز دی کلاس. سر ایک چھوٹا سا اور تھا. غامدی صاحب نے نا کا ایک لیکچر تھا جس میں انہوں نے پردے پہ کچھ ایسا بولا, اور میں نے خود سنا ہے